السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جرا آفیشل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور استقامت صدیقی کے بارے میں۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے مضبوط قوت و جسم کے مالک اور بہادر بھی اس اعلان سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ہاتھ میں بے نیام تلوار لے کر یہ کہنے لگے کہ جس شخص کو میں نے یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس موقع پر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی فطری بصیرت اور اصابت رائے کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، لوگو سنو، جو لوگ تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اللہ کی ذات کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیت تلاوت فرما کر اپنی بات کو مزید مؤثر کر دیا۔ یہ خطبہ اور اس میں تلاوت کی گئی آیات سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اتنا حوصلہ ملا کہ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم فرمانے لگے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے اتنے جان لیوا حادثے کے بعد بھی اتنے بلند حوصلے اور عزائم کا اعادہ کوئی حلیم، تباہ اور صابر انسان ہی کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کی قیادت سنبھالنے کا حقدار ہے۔ سخاوت و عجز صدیقی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا تن من دھن اسلام پر قربان کر دیا، یہاں تک کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں سے چندہ طلب کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا، یہاں تک کہ اپنا ذاتی لباس بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جبکہ خود ٹاٹ کا لباس زیب تن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائے۔ اس موقع پر ملک مقرب جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ طرز عمل بعد از خلافت بھی جاری و ساری رہا۔ وہ اپنی ذاتی اخراجات روزگانہ کی خاطر سامان تجارت لے کر بازار جانے لگے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سامان بیچنے کے لیے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آپ رضی اللہ عنہ تجارت کریں گے تو امور خلافت کون سنبھالے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا میں اہل خانہ کے نان اور نقفہ کا انتظام نہ کروں؟ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ حاصل کر لیں۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے رضامندی اس شرط پر ظاہر کی کہ خلیفہ ہونے کے باوجود ایک عام فرد کے برابر وظیفہ مقرر ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہوا کہ مدینہ میں ایک نابینا بڑھیا مقیم ہے اور اس کی نگہداشت کی ضرورت ہے، تو وہ اس بڑھیا کے ہاں حاضر ہوئے تو بڑھیا نے کہا، کوئی بندہ روزانہ آتا ہے اور میرے گھر کے سارے امور سر انجام دے کر لوٹ جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ متعدد بار جستجو کے بعد میں نے ایک نقاب پوش کو طلوع آفتاب سے پیشتر دیکھا کہ منہ پر کپڑا اوڑے
اس بڑھیا کے گھر پہنچتا ہے اور وہاں سے جب واپس نکلتا ہے تو میں نے اس کو ہاتھ بوچا اور چہرے سے کپڑا اتارا تو کیا دیکھتا ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کے خلیفہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کمزور میرے لیے طاقتور ہے اور طاقتور کمزور ہے۔ اگر کوئی ظلمن کسی کا حق غصب کرے گا تو میں ضرور بالضرور وہ حاصل کر کے مظلوم کی نصرت کر سکوں گا، اور جب تک میں قرآن و سنت کے مطابق حکومت کروں گا تم پر میری اطاعت لازم ہے۔ اگر میں شریعت سے انحراف برتوں تو تم پر واجب نہیں کہ میری اطاعت کرو۔ تمیل حکم نبوی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی حیات میں رومیوں نے جب دھوکہ دہی سے مسلمانوں کے خلاف صف فرائی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری بھرکم لشکر لے کر وہاں پہنچے۔ رومی پسپا ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد قبائل عرب کے ساتھ ملا کر رومی پھر صف آرا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر بھیجا، جس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سمیت متعدد جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اس جنگ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک عظیم لشکر تشکیل دیا، جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر اور عظیم المرتب صحابہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ اس لشکر کی قیادت حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نوخیز بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی عنایت کی۔ جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی سے بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ تدفین اور ثقیفہ بن سعدہ میں مسئلہ خلافت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مصروفیت کے بعد جب اتفاق رائے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کو روانگی کا حکم دیا۔ بڑے بڑے عظیم المرتب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جانب سے یہ مشورہ دیا جاتا رہا کہ آپ ابھی اس لشکر کو روانہ نہ کریں، کیونکہ مدینہ کے اطراف سے بغاوت اور یورش کا خطرہ ہے، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے فیصلہ سے کسی طرح رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ جیش اسامہ رضی اللہ عنہ جب کامرانی اور کامیابی اور مال غنیمت کے ہمراہ واپس آیا تو پورے عرب پر مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی۔ فتنہ ارتد، دو منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی۔ وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا تو بہت سے خطرناک فتنوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ کہیں فتنہ ارتداد پیدا ہو گیا تو کئی منکرین زکوٰۃ نے اسلام کی بنیاد پر فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اس طرح جھوٹے مدعیان نبوت مسلمہ طلحہ اسدی اور سجا کی قوت بھی مضبوط ہونے لگی۔ اس پر بھی معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ مرتدین منکرین زکوٰۃ اور مدعیان نبوت جیسے داخلی فتنوں کی یکساں سرکوبی کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے 11 لشکر تشکیل دیے، اور اس موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہ نے نرمی کی درخواست کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، یعنی دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں، پھر فرمایا اگر میرے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہے تو خوب، اور اگر آپ سب میرا ساتھ چھوڑ دیں تو بھی میں تنہا اسلام کے ان دشمنوں کا مقابلہ کروں گا۔ سنو، مجھے یہ بات منظور ہے کہ اس مقابلہ میں دشمن مجھے مار ڈالیں، میں لاشے کو پرندے نوچ کر کھا جائیں، لیکن یہ بات منظور نہیں کہ اسلام کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچے۔ اس پر مردی و استقامت فیصلہ کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام فوجی لشکر بشمول جیش اسامہ رضی اللہ عنہ، منکرین زکوٰۃ
اور مدعیان نبوت اور دشمنان اسلام کی نہ صرف سرکوبی کرنے میں کامیاب ہوئے بلکہ بڑی تعداد میں غنائم اور اسلحہ جمع کرنے میں بھی کامیاب ہوئے، اور اسی کا ثمرہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں ہی فتح فارس و روم کی طرح پڑ گئی، جس کی بشارت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کے موقع پر سنائی تھی۔ وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 2 برس چند ماہ منصب خلافت پر فائز رہنے کے بعد بیمار ہوئے اور پیر کے روز 22 جمادی الاخری 13 ہجری میں انتقال کر گئے، اور امور خلافت چلانے کی خاطر جو رہنما اصول انہوں نے اختیار کر رکھے تھے انہی کی روشنی میں کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشاورت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلافت کے لیے اپنا جانشین مراد پیغمبر اور خسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نامزد کر گئے تھے۔ سیرت صدیقی پر عمل کی ضرورت۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی اور اپنے دور خلافت میں پرخطر حالات کے باوجود تنہا جذب باقی شجاعت و بہادری اور پختہ عزم کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ یقیناً یہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطری شجاعت تھی، جس کے نتیجے میں دین مصطفیٰ کو وہ عروج ملا جس کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کر گئے تھے۔ آج جبکہ امت مسلمہ ہمہ جہتی سازشوں کا شکار ہو کر کفار کے سامنے مغلوبیت کی حالت میں ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ کے حکمران، علماء اور عوام ان سخت حالات کا مقابلہ سیرت صدیقی رضی اللہ عنہ کی روشنی میں اس ایمانی بصیرت و شجاعت کے ساتھ کریں جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی مکمل زندگی میں بالعموم جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی، منکرین زکوٰۃ و مدعیان نبوت کی سرکوبی جیسے اہم امور کو بالخصوص حرز جان بنایا اور تمام نام نہاد اسلام دشمن طاقتوں کو مغلوب کر کے محمدی پرچم کو سربلند کر دیا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ دوستوں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔